کی جیت ہے۔ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صدارتی بگی پر سوار پریڈ وینیو میں داخل ہو چکے ہیں۔ کمانڈانٹ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ لیفٹیننٹ کرنل رب نواز ٹیوانہ صدارتی بگی کے بائیں جانب، جبکہ دائیں جانب پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے ایڈجوٹنٹ میجر مظاہر فاروق موجود ہیں۔ تحریک پاکستان میں خواتین اور اقلیتوں نے بھی قائد کے شانہ بشانہ بھرپور کردار ادا کیا۔ جی بالکل، اور آج ان تمام عظیم خواتین اور اقلیتوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں پاکستان کے لیے وقف کر دیں۔ محترمہ فاطمہ جناح، بیگم شاہ نواز، سلمہ تصدق حسین، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم وقار النساء نون، محمودہ رزاق اور بیگم عبداللہ ہارون خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ سول سیکریٹریٹ لاہور آج بھی بیگم ہدایت اللہ کے لہرائے گئے جھنڈے پر نازاں ہیں۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صدارتی بگی پر سوار سلامی کے چبوترے کی جانب تشریف لا رہے ہیں۔ یوم پاکستان خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ سر وکٹر ٹرنر، رابرٹ کارنیلیس، چندو لال، فاسٹن ایلمر، سیسل چودھری، ونگ کمانڈر مرون مڈل کوٹ اور ان گنت گمنام ہیروز کو، جنہوں نے پاکستان بنانے اور اس کے دفاع کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی سلامی کے چبوترے کے بالکل سامنے تشریف لا چکے ہیں۔ استقبالیہ کمیٹی کے ممبران صدر پاکستان کا استقبال کر رہے ہیں۔ شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین پریڈ گراؤنڈز میں ہوتا ہے۔ مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں یہ پریڈ گراؤنڈ خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے اور بہت ہی محنت سے اسے آج کی پریڈ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ باوقار، سربلند، ہم نگہبان، ہم پاسبان، ہم ہمالیہ میں کوہ گراں، ہم بحر تلاطم کے شناور، ہم کوہستانوں میں سینہ سفر، ہم صبح دم تازہ اور تاریکیوں میں مستعد، ہم سندھ، ہم بلوچستان، ہم خیبر پختونخوا، ہم گلگت بلتستان، ہم پنجاب، کشمیر بھی ہم شہیدوں کے وارث، ہم وفاق کی پہچان، ہم ہیں پاکستان۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی اور دیگر معزز مہمانان گرامی سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں۔ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے۔ قرارداد لاہور نے اس نظریے کو حقیقت میں بدلا۔ یہی وہ نظریہ ہے کہ جس کی سچائی پوری دنیا پر عیاں ہے۔ آزاد اور خود مختار ملک ہی اپنی منزل کا تعین کر سکتے ہیں۔ Path to regional peace and stability passes through Pakistan. Regions develop as a whole. Individual countries' collaborative approach and above all, patience answer all challenges for which Pakistan is ready to play its part. خواتین و حضرات، پریڈ مہمان خصوصی کو صدر سلام پیش کرے گی اور قومی ترانہ بجایا جائے گا۔
خواتین و حضرات، تلاوت قرآن مجید سعادت حاصل کریں گے سب لیفٹیننٹ طلعت شہزاد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. ہاں تمہیں خبر نہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی نعمتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صدق اللہ
عظيم. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، مسلح افواج کی مشترکہ یوم پاکستان پریڈ کے پریڈ کمانڈر صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی سے پریڈ کے معائنے کی درخواست کریں گے. پریڈ کمانڈر بریگیڈیئر اظہر یاسین، جن کا تعلق شولہ زن بٹالین 23 سندھ ریجمنٹ سے ہے. آج کی تقریب کے مہمان خصوصی سے پریڈ کے معائنے کی درخواست کریں گے. آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی پریڈ کے معائنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. اور آپ سے کچھ دیر پہلے ہم جو قومی ترانہ سن رہے تھے، پاکستان کے قومی ترانے کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین ترانوں میں کیا جاتا ہے. جی بالکل. قومی ترانے کا میوزک احمد جی چھاگلا نے 1949 میں ترتیب دیا تھا. حفیظ جالندری قومی ترانے کے خالق ہیں، اور جالندری صاحب کا کہنا تھا کہ قومی ترانے کی تخلیق ان کی زندگی کی مشکل ترین شاعری تھی. قومی ترانے کو 1956 میں جب ریکارڈ کیا گیا تو 11 فنکاروں نے اس میں حصہ لیا. 21 میوزیکل انسٹرومنٹس اور 38 دھنوں کے ساتھ قومی ترانے کو بنایا گیا. صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی مسلح افواج کی مشترکہ یوم پاکستان پریڈ کے دستوں کے معائنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی اور استحکام میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. یہ قائد کا فرمان بھی ہے اور پیغام بھی. Do not be afraid of death. Our religious teaches us to be always prepared for death. We face it bravely. Save the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. Do your duty and have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. 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 صدر پاکستان پریڈ کا معائنہ کریں گے. سب سے پہلے کوئین آف دا بیٹل فیلڈ انفینٹری ریجمنٹ کے دستے، پیادہ افواج کی سینئر ترین ریجمنٹ، 4 نشان حیدر کا اعزاز، پنجاب ریجمنٹ کا دستہ، دا فیفرز فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کا دستہ، چناروں کی سرزمین آزاد کشمیر ریجمنٹ کا دستہ، صوبائی سندھ کی پہچان سندھ ریجمنٹ کے دستے کا معائنہ کر رہے ہیں صدر پاکستان. دا موسٹ ڈیکوریٹڈ ریجمنٹ آف دی آرمی ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کا دستہ، پاکستان کی چہار جیتی قوت پاک بحریہ کے دستے کا معائنہ کر رہے ہیں صدر پاکستان. پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کا دستہ،
فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا، پاکستان کا سبز ہلالی پرچم تھامے علمبردار دستہ، فرنٹیئر کانسٹیبلری پہلی مرتبہ یہ دستہ یوم پاکستان پریڈ میں شرکت کر رہا ہے۔ مجاہد رجمنٹ کے دستے کا معائنہ کر رہے ہیں صدر پاکستان۔ پاکستان رینجرز سندھ کا دستہ، پاکستان پولیس کا دستہ جس کا تعلق پنجاب پولیس سے ہے، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا دستہ پہلی مرتبہ یوم پاکستان پریڈ میں شرکت کر رہا ہے۔ لیڈی آفیسرز کا دستہ، پاکستان کی 52% خواتین کی نمائندگی، لائٹ کمانڈو بٹالین کا دستہ جس کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے، آخر میں ہر دم تازہ دم ٹرائی سروسز اسپیشل سروس گروپ کے دستہ۔ پریڈ کے معائنے کے بعد صدر پاکستان واپس سلامی کے چبوترے کی جانب تشریف لا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج یہاں ایسے نامور پاکستانی خصوصی طور پر مدعو ہیں جو اپنے اپنے شعبوں میں مثال اور پرائیڈ آف پاکستان ہیں۔ انہی میں سے کراچی کی پروین سعید ہیں جو 19 سال سے کھانا گھر چلا کر خدا کی بستی میں خدا کا رزق خدا کے بندوں کو صرف 3 روپے فی کس کھلا رہی ہیں تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ پروین سعید، آپ مان ہیں، آپ فخر پاکستان ہیں۔ خیبر پختونخوا کی رافعہ بیگ پولیس میں ٹیسٹ دینے جا رہی تھیں کہ راستے میں بم دھماکے سے سیشن کورٹ میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ والدہ کے روکنے کے باوجود نہ صرف پولیس فورس جوائن کی بلکہ آپ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جو بم ڈسپوزل سکواڈ کا حصہ بنی اور کئی قیمتی جانوں کو بچایا۔ رافعہ بیگ، آپ پاکستان کی شان ہیں۔ بلوچستان کے علی گوہر الیکٹرک شاک کے نتیجے میں دونوں ہاتھوں سے محروم ہوئے تو آپ کے پاس 2 راستے تھے، مایوس ہو جائیں یا جو ہے اس سے اپنی پہچان بنائیں۔ اپنے پاؤں سے کائنات کی خوبصورتی کو سکیچنگ میں ڈھال کر یہ معاشرے کا ایک فعال رکن ہے۔ شاباش علی گوہر، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ ننکانہ کے مہندر پال سنگھ پی ایس ایل میں کھیلنے والے پہلے سکھ کرکٹر ہیں جو پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے پرعزم ہیں۔ محمد علی سدپارہ کے فرزند گلگت بلتستان کے ساجد سدپارہ کیٹو سر کرنے والے قابل فخر کو پیما ہیں۔ یہاں موجود ہیں 9 سالہ نتالیہ نجم جنہوں نے پیریوڈک ٹیبل کے تمام ایلیمنٹس کو کم ترین وقت میں ارینج کر کے ہندوستانی ماہر تعلیم کا ورلڈ ریکارڈ بریک کرتے ہوئے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا۔ نتالیہ، آپ ہماری شان ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹی سی نیکی کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے اور ماسٹر ایوب اس کی زندہ مثال ہے۔ ماسٹر ایوب، آپ محسن پاکستان ہیں۔ اب سے کچھ دیر میں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے ہواباز چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نشان امتیاز ملٹری کی قیادت میں
فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کریں گے۔ زدبانگ کے شاہینمو کارم بزمی چیست، صحراست کے دریاست تہ بالو پرماست۔ معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر علامہ اقبال کی دور اندیشی اور تخیلات پر مبنی یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ پاک فضائیہ کا نصب العین ہے۔ خیبر سے مہران ہو یا گوادر سے کشمیر، دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں پاک فضائیہ کے شاہین۔ 1965 کی جنگ ہو یا مارکہ 27 فروری، پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ہمیشہ مملکت خدا داد کے نام کا لوہا منوایا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر میں آپ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے طیاروں کے فلائی پاسٹ کا دلکش مظاہرہ دیکھیں گے۔ آج کا یہ فلائی پاسٹ درخشاں روایت کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نشان امتیاز ملٹری کی کمان میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نگاہیں مرکوز رکھیے پریڈ وینیو کے دائیں جانب کہ پاک فضائیہ کے سربراہ کا F-16 بلاک 52 کسی بھی لمحے نمودار ہوا چاہتا ہے، اور وہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے داخل ہوتا ہوا سربراہ پاک فضائیہ کا F-16 بلاک 52 صدر پاکستان کو روایتی انداز میں پرچم کے سامنے سلامی پیش کرتا ہوا۔ Ladies and gentlemen, look towards the right. Enemy's biggest nightmare. Approaching the venue are the Griffins, 4 state-of-the-art F-16s of number 9 Squadron. ایئر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ایئر کمانڈ ایئر وائس مارشل ظفر اسلم کی قیادت میں یہ فارمیشن ونگ کمانڈر جنید، گروپ کیپٹن ضیاء آفتاب، اسکواڈرن لیڈر حسان خان اور ونگ کمانڈر عمار اقبال پر مشتمل ہے۔ ان شاہینوں کا نعرہ ہے بازوئے ہمت سے ہے پرواز شوق۔ Ladies and gentlemen, running in towards the parade venue are the nation's pride. Formation of 4 JF-17 Thunder of number 16 Squadron, known as the Black Panthers. ایئر کوموڈور احسان کی قیادت میں یہ فارمیشن ونگ کمانڈر سرمد مشتاق، اسکواڈرن لیڈر باسم زبید، اسکواڈرن لیڈر حماد مسعود اور اسکواڈرن لیڈر جبران رشید پر مشتمل ہے۔ اس فارمیشن کی خصوصیت فارمیشن میں موجود حال ہی میں آپریشنل ہوئے 2 ڈوئل سیٹ طیاروں کی شمولیت ہے۔ Next formation approaching the parade venue from the right are the very lethal and dynamic Mirage aircraft from number 27 Squadron, known as the Zarars. مراج طیارے ونگ کمانڈر حماد خورشید کی قیادت میں فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔ دیگر ہوا بازوں میں اسکواڈرن لیڈر رامش، اسکواڈرن لیڈر ولید ملک اور اسکواڈرن لیڈر وقار عباس شامل ہیں۔ ان جانبازوں کا نعرہ ہے دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا۔ Ladies and gentlemen, the next formation heading towards the venue is of the agile and furious F-7PG aircraft belonging to number 17 Squadron called the Tigers. آفیسر کمانڈنگ نمبر 17 اسکواڈرن ونگ کمانڈر کامران یاسین کی قیادت میں یہ فارمیشن فلائٹ لیفٹنٹ ولید، اسکواڈرن لیڈر بلال اور اسکواڈرن لیڈر مشرف حسین پر مشتمل ہے۔ تیزی سے سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھتے اس فارمیشن کا نعرہ ہے ضرب میری کوہ شکن۔ Now, approaching the venue is the formation of the potent and extremely effective F-7P aircraft from CCS F-7 Squadron, known as the Dashings. F-7P طیاروں کی قیادت ونگ کمانڈر فرحان ضیاء کر رہے ہیں اور ان کے ہمراہ اسکواڈرن لیڈر ظہیر شاہ، اسکواڈرن لیڈر عاصم افتخار اور اسکواڈرن لیڈر تیمور نواز خان محو پرواز ہیں۔ ڈیشنگز کا نعرہ ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ After the fighter complement of Pakistan Air Force, now the force multipliers represent the fly past. First, 3 AWACS in a formation comprising 1 Karakoram Eagle 3 of number 4 Squadron and 2 SAP 2000 of number 3 Squadron are approaching the venue. خواتین و حضرات، پاک فضائیہ صف اول کے لڑاکا طیاروں کے ساتھ ساتھ جدید ایئر بورن سرویلنس سسٹم سے بھی لیس ہے۔ آگے پرواز کرنے والا طیارہ کراکرم ایگل 3 ہے، جس میں محو پرواز ونگ کمانڈر کاشف حسین، اسکواڈرن لیڈر عمیر ممتاز اور اسکواڈرن لیڈر جاسم بلال ہیں۔ دائیں جانب پرواز کرنے والے SAP 2000 کو ونگ کمانڈر خرم بشیر، ونگ کمانڈر احتشام علی اور ونگ کمانڈر نوید طالب
جبکہ بائیں جانب اسکواڈرن لیڈر عرفان شیخ، اسکواڈرن لیڈر قاسم سلیم اور اسکواڈرن لیڈر سلمان شاہد اڑا رہے ہیں۔ یہ ویکس طیارے سرحد پار دشمن کی ہر نقل و حرکت کو قبل از وقت بھانپنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کا عملی مظاہرہ پوری دنیا نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں بخوبی دیکھا۔ Now, on the horizon, flying towards the venue, you can see a formation of P-3C Orion aircraft which belong to number 28 Strike Squadron of Pakistan Naval Aviation. These aircraft not only detected but thwarted enemy's malicious attempt to violate Pakistan's maritime boundary amidst Operation Swift Retort. خواتین و حضرات، اس وقت جو طیارے پریڈ وینیو کی جانب گامزن، وہ طویل فاصلے تک مسلسل 17 گھنٹے فضا میں رہ کر دشمن کی آبدوزوں اور سمندری جہازوں کے خلاف آپریشن کر کے ان کو ٹھکانے لگانے کی بدولت فلائنگ ڈسٹرائرز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آج کی یہ فارمیشن اسکواڈرن کے کمانڈنگ آفیسر کیپٹن سلیم ناصر کی قیادت میں محو پرواز ہے، جن کی معاونت کمانڈر عامر مشہود کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے طیارے میں کمانڈر سعید رومی اور لیفٹیننٹ کمانڈر اسد احمد اڑان کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ٹیکٹیکل کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری لیفٹیننٹ کمانڈر ذیشان اور لیفٹیننٹ کمانڈر وحید سر انجام دے رہے ہیں۔ ان جانبازوں کا نعرہ ہے فانصرنا علی القوم الکافرین۔ Ladies and gentlemen, now approaching the parade venue from the right is the formation of newly inducted state-of-the-art Marinized 2 Pakistan Naval ATRs from number 29 Squadron. خواتین و حضرات، پاک بحریہ کے ورک ہارس کہلائے جانے والے اور حال ہی میں جرمنی سے اپ گریڈ ہوئے یہ ATR طیارے اور بھی زیادہ مہلک بن چکے ہیں۔ اپنی نگاہیں مرکوز رکھیے پریڈ وینیو کے دائیں جانب کہ پاک بحریہ کے 2 ATR طیارے فارمیشن میں پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہیں۔ آج کی یہ فارمیشن اسکواڈرن کے کمانڈنگ آفیسر کیپٹن سید طلعت حسین کی قیادت میں پرواز کر رہی ہے، جن کے معاون پائلٹ لیفٹیننٹ کمانڈر ناصر ہیں، جبکہ دوسرے طیارے کو کمانڈر عطا اللہ اور کمانڈر اسامہ اڑا رہے ہیں۔ ٹیکٹیکل کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری لیفٹیننٹ کمانڈر نوید علی اور لیفٹیننٹ نعمان سر انجام دے رہے ہیں، اور پاک بحریہ کے 2 ATR طیارے اس وقت سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتے ہوئے صدر پاکستان کو سلامی دینے کا یہ دلکش انداز۔ خواتین و حضرات، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کا فلائی پاسٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی یوم پاکستان پریڈ سے خطاب فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، صدر پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزرائے کرام، اراکین پارلیمان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، مسلح افواج کے سربراہان، سفرائے کرام، دوست ممالک کی نمائندگی کرنے والے فوجی افسران، پریڈ کمانڈر، شرکا پریڈ اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ یوم پاکستان آپ سب کو اور پوری قوم کو مبارک ہو۔
آج کے دن ہمیشہ کی طرح عظیم الشان پریڈ کے انعقاد پر پوری قوم افواج پاکستان اور بالخصوص پریڈ میں شامل بری، بحری، فضائی افواج اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے نیم فوجی، سول اور رضاکار دوستوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں دوست ممالک کے فوجی دستوں، ہوا بازوں اور دیگر شرکاء کا بھی شکر گزار ہوں جن کی یہاں موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پاکستان کی مضبوطی، ترقی اور خوشحالی میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہیں۔ معزز مہمانان گرامی، در حقیقت یہ دن مسلمانان ہند کے الگ تشخص اور مذہبی، سیاسی اور ثقافتی آزادی کی تجدید نو کا دن ہے۔ قرارداد پاکستان جو 81 سال قبل آج کے دن پیش کی گئی تھی، دراصل پہلی جامع دستاویز تھی جس میں واضح طور پر دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل اور آزادی کی منزل کا تعین کیا گیا تھا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے افکار اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بے خوف قیادت کی بدولت 7 سال کے قلیل عرصے میں مسلمانان برصغیر آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ ہم نے مشکل اور کٹھن حالات میں اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، مگر الحمدللہ آج ہم علمی، اقتصادی، سیاسی اور سماجی شعبوں میں ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ دفاعی لحاظ سے خود انحصاری حاصل کر چکے ہیں اور ایک مضبوط ایٹمی قوت ہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری دلیر اور مضبوط افواج ہماری آزادی کا نشان ہیں اور خود مختاری کی علامت ہیں۔ ہمارے شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں۔ آج کے دن پوری قوم تحریک پاکستان کے قائدین اور کارکنوں کو دفاع وطن کا فریضہ انجام دینے والے اپنے بہادر افسروں اور جوانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جنگ ہو یا اندرونی خلفشار، دہشت گردی ہو یا امن و امان کا مسئلہ، حادثات ہوں یا قدرتی آفات، ہماری عوام اور مسلح افواج نے کندھے سے کندھا ملا کر وطن عزیز کی حفاظت، مضبوطی اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ فضاؤں کی بلندیاں ہوں یا سیاچن جیسی برفانی چوٹیاں، لقودق صحراؤں کی حفاظت کا ذمہ ہو یا سمندر کی وسعتیں، ہمارے جری جوان ہمہ وقت چوکس اور مستعد دن رات وطن کی حفاظت پر مامور ہیں۔ معزز حاضرین، پاکستان کی مسلح افواج اور عوام نے مل کر جس بے مثال جذبے کے ساتھ نفرت، تعصب اور دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی، وہ قابل تحسین ہے۔ جس کامیابی اور پیشرانہ مہارت سے پاک افواج نے آپریشن رد الفساد میں پاکستان کے طول و عرض پر پھیلے دہشت گردی کے نیٹ ورک کو نیست و نابود کیا، آج پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ گزشتہ سال سے دنیا کو کورونا کی خطرناک وبا کا سامنا ہے اور ہم نے کم وسائل کے باوجود جس طرح قومی آگہی، نظم و ضبط اور ذمہ داری کے ساتھ عام مزدور کا احساس رکھتے ہوئے
اس چیلنج کا مقابلہ کیا، اپنی نمازیں قائم رکھیں، وہ بہت سے ترقی یافتہ ممالک کے لیے بھی ایک مثال ٹھہرا ہے۔ ہم اس وبا پر بہت جلد مکمل طور پر قابو پا لیں گے، مگر یاد رکھیے کہ احتیاط لازمی ہے۔ مکمل طور اپنی معیشت اور معاشرت میں مزید ترقی کے لیے ہم پرعزم ہیں اور رہیں گے۔ خواتین و حضرات، دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور فن حرفت میں نہیں بلکہ معیشت و معاشرت، سیاست اور سفارت کے شعبوں میں بھی انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ہمیں بھی ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں اپنے اسلامی ورثے، بڑی اہم بات ہے، ہمیں اپنے اسلامی ورثے، قومی نظریات اور روایات کا پاس رکھتے ہوئے ترقی اور جدت کے دور میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی، جمہوری اور فلاحی مملکت کے طور پر منوانا ہے۔ آج کے دن کا تقاضا ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یکجا اور متحد ہو جائیں۔ معزز حاضرین اکرام، ہم اپنے وطن کے ساتھ ساتھ پورے خطے میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں اور ترقی کے خواہش مند ہیں، اور اس کے لیے عملی طور پر کوشاں بھی ہیں۔ بدقسمتی سے گزشتہ کئی دہائیوں سے جارحانہ عزائم، باہمی تنازعات، دہشت گردی، تعصب، نفرت اور سازشوں نے جنوبی ایشیا ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے حالات کو مخدوش کر رکھا ہے۔ پاکستان کا قیام پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل میں آیا تھا، اور یہی عنصر ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی جزو ہے۔ دور حاضر کا یہ تقاضا ہے کہ دنیا کے رہنما، خصوصاً جنوبی ایشیا کی قیادت نفرت، تعصب اور مذہبی انتہا پسندی کی سیاست کو ترک کر کے اس خطے کو خوشحالی اور امن سے روشناس کروائے، جو کہ سامراج کے خلاف ہماری حقیقی جدوجہد آزادی کا مقصد تھا۔ ہم اچھی نیت اور امن کی خواہش کے ساتھ آگے بڑھنے کے خواہش مند ہیں، تاہم ساتھ ہی ہم واضح کرتے ہیں کہ ہماری اس خواہش کو ہماری کمزوری ہرگز خیال نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہ بینی کا جواب پوری قوت سے دینا ہمارا فرض ہے، اور ہم اپنی سلامتی اور دفاع کے لیے پرعزم اور ہر قسم کی صلاحیتوں سے لیس ہیں، اور اپنی آزادی کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ خواتین و حضرات، کشمیر اور کشمیری عوام کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظلم و ستم پر پاکستان سمیت پوری دنیا کو تشویش ہے۔ کشمیر میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی المیہ بن چکا ہے۔ ہندوستان کی جانب سے بالخصوص 5 اگست 2019 اور اس کے بعد کے اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر، سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور تمام باہمی معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں کشمیر کو بین الاقوامی تنازعہ تسلیم کرتی ہیں، اور بلا شبہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے مشروط ہے۔ خواتین و حضرات، میں کشمیری بہنوں اور بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں
کہ مشکل کے اس گھڑی میں پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. بلا شبہ کشمیر کی شہرگ، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. قائد اعظم نے فرمایا تھا، اور ہم دنیا کے ہر فورم پر آپ کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. میری دوست ممالک، اہم طاقتوں کے سربراہان اور عالمی برادری سے پرزور اپیل ہے کہ کشمیر میں صورتحال کی سنگینی کا نوٹس لیں اور علاقائی امن کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خطے میں امن و سلامتی کے فروغ اور ترقی و خوشحالی کی کوششوں میں پاکستان تنہا نہیں ہے. ہمارے دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. بلا شبہ چین ہمارا حقیقی اور سچا دوست ہے. دونوں ممالک کے تعلقات ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں. دفاع، معیشت اور سفارتکاری سمیت مختلف شعبوں میں پاک چین اشتراک اور تعاون ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. اکنامک کوریڈور کے ساتھ ساتھ تعلیم اور طب کے شعبوں میں تعاون بھی بنیادی اہمیت کا حامل ہے. میں خاص طور پر چین کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے کورونا ویکسین کی فراہمی پر وہاں کے عوام اور حکومت کا بے حد شکر گزار ہوں. معزز خواتین و حضرات، افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان اور پاکستانی عوام نے بے شمار جانیں اور بے پناہ وسائل قربان کیے. پاکستان ہمیشہ سے افغانستان میں قیام امن کا خواہاں ہے اور اس سلسلے میں ہر قسم کی حمایت اور تعاون فراہم کرنے میں پیش ہے اور دنیا ہماری ان کاوشوں کی معترف ہے. اسی طرح سعودی عرب، ترکی، خلیجی ریاستیں اور سینٹرل ایشیائی ممالک کے ساتھ بھی ہمارے گہرے دوستانہ، مذہبی، ثقافتی اور تاریخی تعلقات ہیں. ہم انہیں مزید فروغ دینے پر یقین رکھتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ باہمی اختلافات کو بھلا کر اتحاد بین المسلمین اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کو مضبوط کیا جائے تاکہ آج دنیا میں اسلامو فوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کا مقابلہ کیا جا سکے. پاکستان نے پہلے بھی اس سلسلے میں ہر ممکن کوشش کی ہے اور آئندہ بھی اپنا فعال کردار ادا کرتا رہے گا. میرے عزیز ہم وطنوں، آج کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے قومی مقاصد اور اہداف اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے سوچوں میں پاکستان کو مقدم رکھیں، قانون کی حکمرانی پر یقین رکھیں اور سب سے بڑھ کر تمام لسانی، فروعی اور صوبائی تعصبات سے الگ ہو کر قومی یکجہتی کو سربلند رکھیں. یاد رکھیں کہ موجودہ زمانے میں فن حرب و ضرب روایتی اشکال کے ساتھ ساتھ نئی جہتوں میں ایک چیلنج بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہے اور دور حاضر میں سائبر سپیس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی حیرت انگیز ترقی اور بڑھتا ہوا اثر بلا شبہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. یقیناً جو اقوام اپنی نوجوان نسل کو اور زندگی کے ہر شعبے کو ان جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کر سکیں گی، وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گی. میرے لیے یہ امر اطمینان بخش ہے کہ ہماری مسلح افواج اپنے آپ کو دور حاضر کے ان تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں.
ہمارے سائنسدان اور دفاعی صنعت ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے میں شانہ بشانہ روز محنت میں مصروف عمل ہیں. انہی کی محنت کے سبب آج الحمدللہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو دفاعی ساز و سامان کی پیداوار میں نہ صرف خود کفیل ہیں بلکہ دنیا کو برآمد بھی کر رہے ہیں. ایک قوم ایک منزل کے عزم کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے آج یہ عہد کریں کہ جس طرح یکجان ہو کر ہم نے آزادی کی منزل حاصل کی تھی اسی طرح ترقی اور خوشحالی کی منزل بھی حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ آباد. خواتین و حضرات، صدر پاکستان کی بہت ہی ولولہ انگیز اور پرعزم تقریر جو پاکستانی قوم کے امنگوں کی ترجمان ہے. خواتین و حضرات، اب پریڈ قومی نعرہ لگائے گی. آپ سے گزارش ہے کہ قومی نعرے میں پریڈ کے ساتھ شامل ہوں. دل دل کی آواز، ہر دل کی آواز، ایک قوم ایک منزل. خواتین و حضرات، یوم پاکستان پریڈ مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی. سب سے پہلے علم بردار دستہ مارچ کرتے ہوئے پریڈ کے سامنے جگہ لے گا.
resilience unbeatable, bravery unmatched, fearlessness and gallantry are the forte of Pakistan Armed Forces. Courage, valor and precision are their traits when it comes to any evil eye towards the defense of motherland. लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। सहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे। हाँ, तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों के ताकचों में जलते चरागों की रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तकामत तो वो हमाला है जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले बस में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। With Allah's help and nation's trust, these men and women are unshakable and unbeatable. The epitome of courage and bravery personified. Test their limits and they shall always surprise you. ख़वातीनो हज़रात, आज की यौम पाकिस्तान परेड में तुर्की के हवाबाज और तुर्क मिलिट्री बैंड, जबकि बहरीन, फ़लस्तीन, इराक, श्रीलंका और तुर्की के छाता बरदार ख़ुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज की इस तकरीब में आला सिविल फ़ौजी हुकाम, गैर मुल्की मंदूबीन और ज़राए अबलाग के नुमाइंदे मौजूद हैं। आज की यौम पाकिस्तान परेड में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर, बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर, श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकन आर्मी चीफ मौजूद हैं। यौम पाकिस्तान परेड के दस्ते मार्च पास करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। यौम पाकिस्तान परेड के मार्चिंग कॉलम्स सर उठाए, तेज कदम,
یک جان یک زبان، مخالف ہوا کے چلتے قوم کے عظیم جوان، نہ رات ڈھلنے کا احساس نہ ہی طلوع صبح کی فکر، خون جماتا موسم ہو یا تپتے صحرا، اونچا جن کا عزم دھنک پر رکھتے ہیں قدم، نگاہیں بلند ستاروں پر ڈالتے ہیں کمن، شوق شہادت دل میں لیے ہر دم تیار، ایمان اتحاد اور تنظیم کی عظیم مثال، جو گرتے بھی ہیں اور بچھڑتے بھی ہیں مگر قوم کے دفاع کے لیے ایک ہو کر لڑتے ہیں۔ بریگیڈیئر اظہر یاسین یوم پاکستان پریڈ کی قیادت کر رہے ہیں۔ 1993 میں شعلہ زن بٹالین 23 سندھ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل بریگیڈیئر اظہر یاسین ایک انفینٹری بریگیڈ کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ جیپ پر سوار پریڈ سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کیپٹن سید محمد وسیع نعمان، پاکستان ایئر فورس کمانڈ اور سٹاف کا وسیع تجربہ۔ پریڈ سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ کمانڈر تیمور احمد، پاکستان نیوی ایویشن یونٹس میں انسٹرکٹر پائلٹ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا سبز ہلالی پرچم تھامے علم بردار دستہ تینوں مسلح افواج کے جوانوں پر مشتمل ہے، جس کی قیادت میجر نور الامین کر رہے ہیں، جن کا تعلق گائیڈ انفینٹری 2 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے ہے۔ علم بردار دستے میں پاکستان نیوی کی نمائندگی لیفٹیننٹ تنزیل امجد بھٹی اور پاکستان ایئر فورس کی نمائندگی فلائٹ لیفٹیننٹ حمزہ خان کر رہے ہیں۔ The flag bearer contingent includes Captain Hassan Imtiaz, Captain Shah Murad, Captain Mia Mohsen Ali, Captain Hamza, Captain Ali Raza, Captain Own Murtaza, Captain Bilal Haider, Captain Raja Moeed, Captain Wasif Sati and Captain Afaq Haider. علم بردار دستے کے عقب میں رسالدار غلام اختر، جن کا تعلق 8 کیولری ایز الخیل ریجمنٹ سے ہے، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں صوبیدار میجر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم تھامے علم بردار دستہ یوم پاکستان پریڈ کے پریڈ کمانڈر